ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب سے منازل ہائے پانی. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مدرسہ نور الاسلام کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. یہ جلسہ آج بھی ہوا اور انشاءاللہ کل بھی ہوگا، اور آپ حضرات مغرب بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب 9 سے زیادہ ہو چکا ہے اور کافی دیر تک بیٹھے ہیں. اب مزید بہت زیادہ دیر تک بیٹھانا آپ کو مناسب نہیں ہے. ابھی نماز بھی کھانا ہے اور نماز بھی پڑھنا اور کھانا بھی کھانا ہے، بہت سارا کام ہے. ماشاءاللہ یہ مدرسہ جوری کا، اس کا بہت دنوں سے میں نام سنتا ہوں. اس سے پہلے حاضری بھی ہوئی ہے، اور یہ اس پورے علاقے کا قدیم ترین مدرسہ ہے اور صاحب خدمت مدرسہ ہے. اس مدرسے کی خدمت کے اثرات اس کے فارغین، حافظین اور علماء حفاظ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. بڑے بڑے علماء یہاں سے فارغ ہیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مائے ناز استاد حضرت مولانا شوکت علی صاحب بستوی بھی اسی مدرسے سے فیضیاب ہیں، اور بھی بہت سارے علماء جن کے نام میں نہیں جانتا، لیکن ماشاءاللہ مدرسہ بہت کامیاب اور مقبول ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنی دیر، اگر عشاء بعد ہوتا تو 1 بج گیا ہوتا، اگر عشاء بعد ہوتا تو 1 بج گیا ہوتا. اتنی دیر تک یہ جلسہ چلتا رہا اور آپ حضرات تشریف فرمائیں. یہ اس مدرسے کی، اس جلسے کی مقبولیت کی دلیل ہے. ابھی آپ کے سامنے بہت سارے بچوں کی دستار بندی، پوری لائن لگی ہوئی ہے، اور میں گن نہیں سکا کتنے بچے ہیں جن کی دستار بندی ہوئی، اور کل بھی انشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہوگی. اور اتنے بچے اس مدرسے کے فیض سے حاصل ہوئے. اس سے پہلے جو جلسہ ہوا ہوگا، اس جلسے سے لے کر اب تک ماشاءاللہ اتنے سارے بچے قرآن کے حافظ ہوئے، جو مدرسے کی عظیم الشان خدمات کی روشن دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب کامیاب فرمائے. دوستو، جس طرح سے قرآن یہ معجزہ ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن معجزہ ہے. قرآن سے پہلے جب قرآن اترا، بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، فصاحت و بلاغت میں ان کا نام تھا. جو ہے ایک لفظ اگر بول دیتے تھے پھر وہ لفظ سال بھر تک نہیں بولتے تھے. الفاظ کا اتنا ذخیرہ تھا ان کے پاس، اور ان کی خطابت، ان کی تقریر، ان کے اشعار پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا. چنانچہ اشعار کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا شعر سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا جاتا تھا. دوستو، جب قرآن اترا، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اتری. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کسی مسلمان نے جا کر وہاں خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو بھی لگا دیا. دوستو، جتنے بڑے بڑے شعراء تھے سب نے اپنا قصیدہ رات میں وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کلام کے آگے، اس کلام کے نور اور روشنی کے آگے ہمارے قصائد کا چراغ چلنے والا نہیں. اتنا فصیح و بلیغ قرآن. اور دوستو، جس طرح سے قرآن معجزہ ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کا حفظ ہونا بھی معجزہ. یہ بھی معجزہ ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ
سب سے پہلے حافظ ہیں، اور انہیں حفظ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے۔ اور جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حضور جلدی جلدی رکھتے تھے، کہیں بھول نہ جائے، کہیں کوئی لفظ ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، نسیان کا شکار نہ ہو جائے، جلدی جلدی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اور کہہ کر مطمئن فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، آپ رٹیے مت، آپ یاد نہ کیجئے۔ یہ قرآن کا یاد کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اسے یاد کرا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمہ ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ دوستو، ہم بھی حافظ ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی حافظ ہوتے ہیں، اور ہمارے رسول پاک بھی حافظ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے رٹتے ہیں، خوب یاد کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں رٹتے ہیں اور خوب جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اور استاد مارتا ہے اگر کوئی طالب علم دھیرے دھیرے پڑھتا ہے۔ ہمارے استاد حافظ رحمت اللہ صاحب، اللہ کی قبر کو نور سے بھرتے، وہ پیچھے سے چھڑی لگا، اور دور سے پڑھ، اور دور سے پڑھ، اور جھوم۔ ہمارے ساتھی لوگ ایسا جھومتے تھے، ایک ساتھی تھے وہ 3 قسطوں میں جھومتے تھے، اور جو ہے پیچھے کے کپڑے کرتا بالکل سکڑ جاتا ہے، اتنا رٹتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی، آپ کو قرآن یاد کرنے میں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مت رٹیے، خاموش رہیے، بیٹھے رہیے، قرآن اتر رہا ہے، اس وحی کو قبول کرتے رہیے، اسے اپنے دل میں لیتے رہیے۔ ان علینا جمع ہوا قرآن، ہم آپ کے سینے میں قرآن جمع کر دیں گے، اور ہم ہی آپ کو پڑھوا بھی دیں گے، ہم ہی آپ کو پڑھوا بھی دیں گے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب میں داخلہ نہیں لیا۔ آج اگر کوئی آدمی مکتب میں نہ پڑھے، استاد سے نہ پڑھے، بچپن میں قرآن کسی سے نہ پڑھے اور نادرہ نہ پڑھے، وہ قیامت تک قرآن نہیں پڑھ سکتا، ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر پڑھے گا تو شیعوں کی طرح پڑھے گا، غلط۔ شیعہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ امام باڑے میں گیا اور ایک شیعہ لا یحب اللہ الجہر کا پارا پڑھ رہا تھا، لا یو ہے وہ، بہت دیر تک میں غور کرتا رہا، یا اللہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کافی غور و خوف کے بعد اور بہت زیادہ دھیان لگانے کے بعد پتا چلا کہ لا یحب اللہ پڑھ رہا ہے۔ دوستو، جو استاد سے پڑھتا ہے صحیح طور پر پڑھتا ہے، دل صحیح ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے، اگر دل صحیح نہیں ہے تو اس دل میں قرآن جاتا ہی نہیں، اگر زبان صحیح نہیں ہے تو اس زبان سے قرآن ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، احسان۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جیسا ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اسی طرح سے پڑھیے، جس طرح ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی اور مطلب آپ کو بتا دینا۔ یاد رکھیے، یاد بھی اللہ تعالیٰ نے کرایا، پڑھوایا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور معنی اور مطلب بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن خود ہی پڑھ لیں گے، قرآن خود ہی پڑھیں۔ بعد اسکولوں میں ماسٹر صاحب کو لگا دیتے ہیں، جو ماسٹر صاحب بالکل کریکٹ نہیں جانتے کہ آپ بچوں کا قرآن پڑھا دیجئے، یہ بالکل غلط ہے۔ ماسٹر صاحب نہیں، بلکہ وہ پڑھائے گا جس کا سلسلہ پڑھتے پڑھتے جا کے مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مطالعہ کر لیں گے اور کچھ تفسیروں کو دیکھ لیں گے، کچھ اردو کی تفسیروں کو، ہم بھی قرآن سمجھ جائیں گے۔ دوستوں، میں آپ سے بتا دوں، ناک رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن سمجھنے کے لیے عربی پڑھنا ضروری ہے، اور استادوں کے سامنے گھٹنا ٹیکنا ضروری ہے، شرف تلمذ حاصل کرنا ضروری ہے، استاد کے سامنے بیٹھنا ضروری ہے، جب آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، واقعہ سناؤں، صحابہ کرام سب کے سب حضور سے قرآن سیکھتے تھے، سب کے سب، ہر آیت کا مطلب۔ پہلے مسئلہ یہ تھا رمضان میں افطار میں جو کھا لیا وہ کھا لیا، افطار کے بعد رات بھر نہیں کھا سکتے، سحری بھی نہیں سکتے، اب 24 گھنٹے کے بعد افطار ہی میں کھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور رات بھر کھانے کی اجازت دے دی۔ اللہ نے فرمایا کلو وشربو،
کھاتے پیتے رہو. کچھ لوگ ماشاءاللہ ڈٹ کے عمل کرتے ہیں اس پر ڈٹ کے عمل کرتے ہیں. افطار میں بھی کھاتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر کھاتے ہیں اور تراویح میں جانے سے پہلے پھر کھاتے ہیں اور تراویح میں بھی کھاتے ہیں اور سحری میں ڈٹ کے کھاتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کھاؤ پیو, چلو جتنا کھاؤ لیکن بیمار نہ ہو جاؤ. بہرحال کھاؤ پیو, لیکن کب تک کھاؤ پیو؟ اللہ کہتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے. یہ قرآن کی فصاحت ہے, بلاغت ہے, استعارہ ہے, کنایہ ہے. صبح کے دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے, اور کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم, جب یہ آیت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل واضح ہے, سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا. گئے بازار سے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا خرید کر لے آئے اور اپنی تکیے کے نیچے رکھ دیا اور رات میں اٹھ کر دیکھتے تھے جب تک دونوں ایک دوسرے سے الگ نظر نہ آئے تب تک کھاتے رہتے تھے. دوستو اگر بجلی نہ ہو تو فجر بعد بھی نظر نہیں آئیں گے الگ. اب دارالعلوم دیوبند کا ایک سیٹ کا کمرہ ہو تو ظہر تک نظر نہیں آئیں گے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, حضور نے حضرت عدی کو بلایا اور کہا عدی تیرا تکیہ کتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں رات اور دن سما گئے. اللہ کے بندے سیاہ دھاگے سے رات مراد ہے اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے, اور تیری تکیے میں رات اور دن سارے آ گئے, زمین و آسمان سب آ گیا, سورج چاند ستارے سب آ گئے تیری تکیے کے اندر. تیرا تکیہ کتنا بڑا ہے؟ ارے اللہ کے بندے سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق کی سفیدی اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کی تاریکی. دیکھیے یہ واقعہ حدیث میں آیا. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے ایک صحابی ہیں, عربی جاننے والے ہیں اور حضور کے صحبت یافتہ ہیں, بہت ساری آیتوں کا مطلب حضور سے سیکھا, حضور کے شاگرد ہیں. ایک آیت کا مطلب حضور سے نہیں سیکھا, غلطی ہو گئی. اور جو لوگ ایک آیت بھی حضور کے سیکھنے والوں سے نہیں سیکھتے ہیں ان کے قرآن سمجھنے میں کتنی غلطی ہوگی, کتنی غلطی ہوگی. حدیث بھی اسی طرح سے ایک صاحب نے ترمذی رکھ رکھی تھی اور ترمذی میں تھا کہ ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے. خود سے مطالعہ کر لیا اور پڑھ لیا ہل کے پڑھنا چاہیے. ہلکے کو کیا پڑھ لیا؟ ہل کے پڑھنا چاہیے. اب آئے نماز میں اور نیت بازی, ادھر بھی ہل رہے ہیں, ادھر بھی کچھ لوگوں کو گرا دیا, ادھر بھی کچھ لوگوں کو گرا دیا. لوگوں نے کہا کہاں گئے تھے, سارے لوگوں کی ٹانگ توڑ دی, سب کو گرا دیا. کہنے لگا میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں, حدیث میں لکھا کہ ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے. اگر کسی استاد سے پڑھتا تو استاد بتا دیتے ہلکے پڑھنا چاہیے, ہلکے نہیں ہے بلکہ ہلکے. پتا چلا بلا استاد کے پڑھے ہوئے آتا نہیں. امت میں جتنے علماء سب کے سب استادوں سے پڑھے ہیں. حضور سے صحابہ نے پڑھا, صحابہ سے تابعین نے پڑھا, تابعین سے تبع تابعین نے پڑھا, ان سے چاروں اماموں نے پڑھا, ان سے امام بخاری, مسلم, ترمذی نے پڑھا, ان سے پھر بہت بڑے بڑے علماء امام غزالی, بیہقی, رازی, انہوں نے پڑھا. پھر چلتے چلتے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا شیخ الہند, شیخ الاسلام, مولانا فخر الدین صاحب, اور اسی طرح سے سلسلہ بسلسلہ حضور تک پہنچ جاتا ہے. دوستو جو اس طرح سے نہیں پڑھے گا اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بات میں قرآن کی فضیلت پہ بتا رہا تھا, مجھے ایک خاص بات یاد آئی. آج ماشاءاللہ اتنے حافظ ہیں کہ گننا دشوار ہے. بہت مدرسے, جوری کا مدرسہ ہے, ابھی ایک مدرسے میں اور 45 بچوں کی دستار بندی کی. وہ تو پگڑی باندھتے باندھتے تھک گئے لوگ. وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ 38 لڑکے تھے, 25 نہیں آئے. 38 لڑکے تھے, 25 نہیں آئے, تو پگڑی باندھنے والوں کی تھوڑی سی عافیت ہو گئی. اتنے زیادہ مدرسے, اتنے زیادہ حافظ, اتنے زیادہ. میں کہتا ہوں آج اگر پورے ملک میں 70,000 حافظ ہیں محتاط اندازے, تو آئندہ سال انشاءاللہ 80 اور 90,000 ہو جائیں گے. یہ سلسلہ کم ہونے والا نہیں ہے. ذرا سا غور کیجیے, آج دنیا میں سب سے زیادہ طاقت عیسائیوں کے پاس ہے, سب سے زیادہ طاقت, بہت زیادہ عیسائی کے بڑے بڑے ملک ہیں, ایٹم بم ہے اور کیا کیا نہیں ہے ان کے پاس. لیکن پوری دنیا عیسائیت میں ایک بھی بچہ, بوڑھا, جوان کوئی نہیں مل سکتا جو انجیل کا حافظ ہو.
ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں مل سکتا. یہی حال ہے یہودیوں کا. ساری سازش اور سارا ظلم و ستم ان کے ہاتھ میں ہے. ان سے جتنا چاہو بم گروا لو اور جتنا چاہو اسلام کی مخالفت کرا لو, لیکن کہہ دو اے یہودیوں کوئی تو تم میں سے ایسا ہے جو توریت زبانی سنا دے. دوستو ساری دنیا یہودیت خاموش ہے, کسی ایک کو بھی توریت یاد نہیں ہے. اور آج الحمدللہ مسلمانوں کا یہ حال. چھوٹے چھوٹے بچے, بہت سے بچے تو ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ کمر بند باندھنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, اور ماشاءاللہ قرآن کا حافظ ہو گئے. قرآن کا چھوٹا سا بچہ, میں پوچھتا ہوں بیٹے نادرا پڑھ رہے ہو؟ چچا حافظ ہو چکا ہوں. حافظ ہو, 6 مہینے میں بچے حافظ ہو جا رہے ہیں. بہت سے جگہوں میں 3 مہینے میں قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں. دوستو یہ اللہ کی اگر توفیق نہ ہو اور حضور کا یہ معجزہ نہ ہوتا تو دوستو ایسا ہو نہیں سکتا تھا. ابھی حضرت مولانا شوکت صاحب نے انگریزوں کا تذکرہ کیا. انگریزوں کی جب حکومت ہو گئی ہندوستان پر تو انہوں نے طے کر لیا اسلام کو مٹا دینا. بہت بڑا, انہیں خواب میں بلی کو چھیچڑے نظر آتے ہیں. انہوں نے بہت بڑا منصوبہ بنایا کہ اسلام کو مٹا دینا. کون اسلام؟ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. چنانچہ انہوں نے طے کر دیا اسلام کو مٹانے کے لیے قرآن کا مٹانا ضروری ہے, قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تجویز منظور ہو گئی کہ پورے ہندوستان سے اگر اسلام کو ختم کرنا, قرآن کو ختم کرو. اب قرآن کیسے ختم کرے؟ میٹنگیں ہوئی پارلیمنٹ کی, کئی نشستیں ہوئی, اور اس میں طے ہوا کہ ختم کرنے کی شکل یہی کہ قرآن کو جلا دیا جائے. قرآن کو جلا دیا جائے. دوستو وہاں سے طے ہو کر تجویز آئی اور ہندوستان میں باقاعدہ وزارت قائم ہوئی. جگہ جگہ اس کے محکمے ہوئے اور پولیس والے اور فوج والے گھروں میں مسجدوں میں چھت پہ مار مار کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کرتے تھے, اور جب ڈھیر لگ جاتا تھا تو آگ لگا دیتے تھے, جلا دیتے تھے. دیوبند کے قریب شہر ہے پانی پت. اس زمانے میں پانی پت میں ہر گھر میں حافظ, بچے جتنے سب حافظ, بیوی بھی حافظ, شوہر بھی حافظ. اس علاقے میں جو انگریز افسر قرآن جلانے کے لیے متوجہ ہوا تھا اور شام روزانہ قرآن جلاتا تھا, ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی. وہ آ گیا دعوت میں. جب دعوت کر چکا تو کہا ہمارا دستور ہے کوئی معزز مہمان آتا ہے ہم اسے قرآن سناتے ہیں, تم قرآن سنو گے؟ وہ انگریز افسر اپنی ٹوٹی ٹوٹی اردو میں کہتا ہم سنے گا, ہم سنے. اس نے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو این قدر بچوں کو کہا یہ 20 بچے قرآن کے حافظ ہیں, جس سے چاہو سن لو. اس نے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ سے کہا بیٹے 20ویں پارے سے پڑھو. اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے فر پڑھنا شروع کیا. دوستو جب قرآن یاد ہوتا ہے تو قرآن کے پڑھنے سے زیادہ کسی چیز میں مزہ ہی نہیں ملتا, مزہ ہی نہیں. ہم بچپن میں جب دیوبند میں جونپور میں پڑھتے تھے, حافظوں کا شہر ہے جونپور میں, تو اس زمانے میں ایک حافظ ریل تھے, وہ ریل کی طرح پڑھتے تھے, اور ایک حافظ انجن تھے, ان کے شاگرد وہ انجن کی طرح پڑھتے تھے. بارہ اس بچے نے فر پڑھنا شروع کیا. یہ پڑھے جا رہا ہے اور انگریز زمین میں گڑا چلا جا رہا ہے. میرے سامنے میں یہی قرآن جلاتا ہوں اور میرے سامنے یہی قرآن پڑھا جا رہا. اپنی دھوس جمانے کے لیے بچے سے کہتا بچے غلط پڑھتے ہیں. بچہ سینہ تان کر کہتا چچا تم نے غلط ٹوکا, میں صحیح پڑھ رہا ہوں. دوسرا بچہ کھڑا ہوا, تیسرا بچہ, سارے بچے کھڑے ہو گئے, چچا تم نے غلط ٹوکا, یہ صحیح پڑھ رہا. چچا کی تو حالت خراب ہو گئی, چچا کی حالت خراب ہو گئی. اس نے کہا ہم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہیں لیکن ان معصوم سینوں میں جو قرآن ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, اس قرآن کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. دوستو قرآن کی خصوصیت سناؤں. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے, حضور حدیث قدسی ہے, حضور سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے نبی میں آپ کو ایسا قرآن دوں گا جس کو نہ کوئی پانی دھل سکتا ہے نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے, نہ کوئی پانی دھل سکتا ہے نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے, اور جس کو سویا ہوا بھی پڑھے گا اور جاگا ہوا بھی پڑھے گا. دوستو دنیا کی اور کتاب نہ کوئی سویا ہوا پڑھتا ہے نہ جاگا ہوا پڑھتا ہے, اور قرآن کا معجزہ دیکھو, یہ جاگنے والے تو پڑھتے ہیں, سونے والے بھی پڑھتے ہیں. سونے والے جو لوگ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا, کبھی کبھی نیند میں والتین والزیتون وطور سینین نیند تلاوت کر رہے ہیں, سوئے پڑھ رہے ہیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات میں نے پڑھا ہے نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے,
नींद में न पढ़ रहा तो सोया हुआ भी पढ़ रहा है और जागा हुआ भी पढ़ रहा है। दोस्तों, इस दीन को जो लोग मिटाने का ख्वाब देखते हैं, उनका ख्वाब शेख चिल्ली के ख्वाब से कम नहीं है। दोस्तों, कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। जो भी मिटाने के लिए उठा, जो भी खत्म करने के लिए उठा, वो खुद ही खत्म हो गया, खुद ही फना के घाट उतर गया। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद जो इस पर पूरी दुनिया में दीन का सबसे बड़ा मुहाफिज है, हुजूर के दीन का सबसे बड़ा खादिम है, कुरान और हदीस की सबसे ज्यादा इशाअत करने वाला है। दोस्तों, हर साल 1500 आलिम पैदा करता है और एक आलिम किसी इलाके में चला जाता है, पूरे इलाके को उलूम नबूवत के अनवार से मुनव्वर कर देता है। दोस्तों, जो है हर साल 1500 आलिम पैदा करता, 50 मुफ्ती पैदा करता, 50 मुफस्सिर पैदा करता, 50 जो है उलूम फुनून के माहिरीन को पैदा करता, और कारी और हाफिज कितने पैदा करता, उसका कोई हद्दो शुमार नहीं। दोस्तों, इस दीन को कोई खत्म कर सकता है? कोई खत्म कर सके? बातिल ताकतें कभी कभी मशवरा करती हैं, तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक के वज़राए खारिजा कभी मीटिंग करते हैं। क्या मीटिंग करते हैं? मिटा दो इन मदरसों को, बंद कर दो इन मदरसों को, ये दहशतगर्दी का अड्डा है, फला है, फला है। रात भर मीटिंग होती है, शराब के बोतलें चढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कोई मदरसा बंद नहीं होता, 150 मदरसे और खुल जाते हैं। अरे खुलते हैं कि नहीं? वो उलमा जो मदरसों की बुनियाद रखते हैं, बुनियाद रखते रखते थक जाते हैं। कितने मदरसे खुल रहे हैं? इंशाअल्लाह ये मदरसे क़यामत तक बाकी रहे। इन मदरसों को कोई खत्म करने वाला नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में, आपने जब आखिरी हज किया था, 1 लाख का मजमा था, सारे के सारे सहाबा थे। अगर उस मजमे में कोई पहले से सहाबी नहीं रहा होगा, आज आकर हुजूर को देख लिया तो वो भी क्या हो गया साहब। मैं कसम खाकर कहता हूँ, पूरे 1 लाख के मजमे में सब के सब सहाबी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर बैठकर खुतबा दिया था, और 1 लाख का मजमा था, माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था। जिस तरह से करीब वाला सुनता था, उसी तरह से दूर वाला भी सुनता था। और वो ये मौजदा है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब खुतबा देकर आप फारिग हुए, ऊंटनी की पीठ से उतरे, तो आपने दुआ किया। सारे सहाबा, 1 लाख सहाबा का मजमा है, सबने आमीन कही। दुआ क्या की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अरफात में तो हमारी और आपकी दुआ कबूल होती है, हुजूर की क्यों नहीं होगी? हुजूर ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे। ये दुआ की थी, मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, कोई जालिम और जाबिर और खूंखार मेरी उम्मत को खत्म न कर सके। ये दुआ की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दुआ करके फारिग हुए, फौरन जिब्रील आसमान से बशारत लेकर आ गए, अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए, मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है, मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। दोस्तों, एक दुआ और भी मांगी थी कि मेरी उम्मत आपस में इख्तिलाफ न करे। ये दुआ भी अगर कबूल हो गई होती तो देवबंदी बरेली अहले हदीस का झगड़ा ही खत्म हो गया होता। लेकिन ये किसी हिकमत और मसलहत से ये दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन ये दुआ कबूल हो गई, मेरी उम्मत को कोई खत्म न कर सके। दोस्तों, जब ये दुआ मकबूल है, तो इस मकबूल दुआ के बलबूते पर मैं कहता हूँ, इस मुल्क में, इस दुनिया में, इस कायनात में कोई रहे या न रहे, हम तो क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हम तो क़यामत तक रहे। हमारे सर पर दुआ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दोस्तों, ये दारुल उलूम देवबंद बाकी रहेगा, मदाहिरुल उलूम बाकी रहेगा, नदवतुल उलमा बाकी रहेगा, आपका नूरुल उलूम बाकी रहेगा। चप्पे चप्पे में जो मदरसे हैं वो सब के सब बाकी रहेंगे। बहुत से वीराने इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी खरीद कर मदरसा कायम करो, वीराने इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, ये उलमा जब आबादियों में जगह तंग हो जाती है, वीरानों में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को खोलते हैं, और जंगल में मंगल की कैफियत होती है, वीरानों में भी बहार हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से मदरसे चलते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, अंग्रेज ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया। बड़ी भारी हुकूमत थी, सूरज नहीं डूबता था, बड़े गुरूर की हुकूमत थी। उसने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए, दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए। एड़ी चोटी का जोर लगा, बड़ी इंक्वायरी। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले सदर मुदर्रिस थे, सबक पढ़ाते रहते थे, और अफसरान और सीआईडी वाले इंक्वायरी के लिए आ जाते थे।
मौला की 1857 के जिहाद में कौन कौन शरीक था, इनको आई। मौला याकूब घबरा कर कहने लगे जो लोग शरीक थे वो तो दंदनाते फिर रहे हैं और मैं नहीं शरीक था, मुझी से तफ्तीश हो रही है, मेरे शरीक न होने की सजा मिल रही है मुझको। बहरहाल अंग्रेजों ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया था दारुल उलूम देवबंद बंद हो जाए। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दारुल उलूम देवबंद बंद हुआ या अंग्रेज ही बंद हो गया? बोलो, अंग्रेज ही बंद हो गया, नाम और निशान नहीं। आज कोई अंग्रेज आता है दालम दे हक्का बक्का रहता है, इधर उधर देखता। मैंने कहा तुम क्या देखते हो, तुम्हारे दादा ने इसको बर्बाद करना चाहा था, वो भी बर्बाद हो गए। मोहब्बत की नजर से देखना हो तो देखो, अगर नफरत की नजर से देखोगे तो ये दालम तुमको खत्म कर देगा, खा जाएगा। बहरहाल ये मदरसे हैं, इन्हीं से दीन जिंदा है, इन्हीं से इस्लाम जिंदा है। आज कुछ लोग मदरसों को हकारत की नजर से देखते हैं। दोस्तों मदरसों की हकारत की नजर से देखने से मदरसे हकीर नहीं हो जाएंगे, आप अपनी नजरों को बचाइए। इन मदरसों, ये हुजूर की अमानत हैं, हुजूर के दीन के खादिम हैं। मुझे एक आलिम की तकरीर बहुत पसंद आई। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा अगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दे तो हुजूर किसी शानदार होटल में, 5 सितारा होटल में, किसी शानदार महल में, किसी अमीर और कबीर की हवेली में नहीं ठहरेंगे, वो कहेंगे मुझे मदरसों के किसी कमरे में ठहराओ। क्यों? इन मदरसों से मेरा दीन जिंदा है, मेरे कुरान की तिलावत हो रही है, मेरी हदीसें पढ़ाई जा रही हैं, मेरी फिक़ह पढ़ाई जा रही है, मेरे दीन की खिदमत हो रही है। दोस्तों ये मदरसों की शान है। एक साहब थे ताजुद्दीन अशार, उनके बाप थे इमामुद्दीन रामनगरी जो जमात इस्लामी के अमीर थे। मौदूदी साहब के जमाने में जमात इस्लामी के रुकने मजलिस आमिला थे, बड़े अहम आदमी थे। उन्होंने शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के खिलाफ एक किताब भी लिखी है, ईमान और अमल जो रसाला, उसकी रद में किताब लिखी, बड़े अहम थे। उन्हीं के बेटे ताजुद्दीन, अभी चंद दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है, वो दारुल उलूम देवबंद आए। दारुल देवबंद आए, देखा, इतना मुतासिर हुए, इतना मुतासिर हुए, इतना मुतासिर हुए कि जो हैरान रह गए। और उन्होंने दारुल देवबंद की शान में कसीदा लिखा। बताइए किसके बेटे हैं दारुल की शान में कसीदा लिखा और कहा गुमसुम खड़ा हूँ रोज़े कासिम के सामने, गुमसुम खड़ा हूँ रोज़े कासिम के सामने, मिल्लत का वो अमीन, वो मिल्लत का पासबान। इसी तरह के शान है। एक शेर में कहते हैं दारुल की शान में, रूहे अबू हनीफा यही आसपास है। कहते हैं रूहे अबू हनीफा यही आसपास है। ताजुद्दीन साहब से माफरत के साथ मैं उनके शेर में तब्दीली करता हूँ, रूहे सरवरे कौनैन यही आसपास है, रूहे सरवरे कौनैन यही आसपास है। अभी चंद बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग आए, वो भी हमारे भाई हैं, और हमारी कमी है कि हमने उनको उनके सामने उलमा देवबंद का तारुफ ही नहीं कराया। अगर तारुफ करा देते तो हकीकत जान जाते, और इंशाअल्लाह उनका दिल भी अल्लाह का बनाया हुआ दिल है, वो जरूर पसीज जाता। चुनांचे कुछ लोग आए और दारुल हदीस में गए और देखा कि इतना दरूद शरीफ पढ़ा, मुहद्दिस पढ़ता, काला काला सारे तलबा पढ़ते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद के नगमों से पूरी दीवार गूंज जाती है। वो कहने लगा इतना दरूद पढ़ने वाले हुजूर के दुश्मन हो ही नहीं सकते, इतना दरूद पढ़ने वाले हुजूर के दुश्मन हो ही नहीं सकते। और मैं सच कहता हूँ, आकर देख लो, तुम पूरी जिंदगी में इतना दरूद पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद में एक दिन में उससे ज्यादा दरूद पढ़ दिया जाता है। तो ये शान है। आने वाला आखिर कुछ आए थे लोग इसी तरह के, घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे, तो तलबा पहचान गए थे सूरज शक्ल से, वो उनके पीछे लगे रहे, तो आपस में कहते अरे ये सब तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये सब तो बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों मकनपुर मजार है, वहाँ के मुजाहिरीन बड़े सख्त हैं और ये सब गांजा भांग सब कुछ चलता है वहाँ, लेकिन वहाँ का जो मुजाहिर है उसने अपने बच्चे को देवबंदी मदरसे में भेजा पढ़ने के लिए। पूछा गया कि देवबंदियों को काफिर कहते हो और उनके मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा, तो कहने लगे काफिर तो हैं लेकिन कुरान अच्छा पढ़ते हैं, काफिर तो है लेकिन कुरान अच्छा पढ़ते हैं। मैं याद कर लो दोस्तों, सुन लो, जो अच्छा नहीं होगा कुरान अच्छा पढ़ ही नहीं सकता। ये कुरान मेयार है, जो फिरका जितना हक से दूर होता है कुरान उतना ही गलत पढ़ता है। नाम नहीं लूंगा कि तुम देख लो, जो फिरके जितने हक से दूर हैं कुरान इतना ही गलत पढ़ते हैं। एक साहब नमाज पढ़ाते थे, किसी और फिरके के थे,
تلک حجتنا، حجتنا کو کیا پڑھتے ہو؟ حجت کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور جب بھولتے نماز میں آہا کرتے تھے۔ دوستوں نماز میں اگر جو ہے تکلیف کی وجہ سے آہا کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی، اگر اللہ کے عشق و محبت میں چیخنے لگا ہے تو نہیں فاسد ہوگی، لیکن علماء نے لکھا ہے تکلیف کی وجہ سے اگر آہا کر دیتا نماز کیا ہو جاتی؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ مدرسے ہیں، یہ مدرسوں کی خدمات ہے۔ میں جوری کے مدرسے کے ذمہ داروں کو مولانا خلیل الرحمان صاحب اور نادم صاحب یہ سب کے سب ماشاءاللہ مل جل کر خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں جو مدرسہ نیا ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، اور جو مدرسہ پرانا ہوتا ہے بڑی خدمت کی ہوئی ہوتا ہے اس سے لوگوں کی امیدیں بہت وابستہ ہوتی ہیں، اور آج تک الحمدللہ یہ مدرسہ لوگوں کی امیدوں پر کھڑا اترا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لوگوں کی امیدوں پر کھڑا ہی اترے گا انشاءاللہ۔ اور جو ہے اتنے بچے قرآن کے حافظ ہوئے اور یہاں سے پڑھ کر کے دیوبند، ندوہ، مظاہر کہاں کہاں سے جا کر عالم ہو رہے ہیں اور دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے میں جوری کے مسلمانوں سے کہتا ہوں اس مدرسے کی قدر کرو، اس مدرسے کی شان اور عظمت کو پہچانو، محبت کی نظر سے اس مدرسے کو دیکھو، اور اپنے بچوں کو کہیں اور لے جانے کے بجائے انگلش میڈیم اور فلاں فلاں لے جانے کے بجائے پہلے مدرسے میں لاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں توحید پڑھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پڑھاؤ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھاؤ، انہیں درود شریف التحیات پڑھاؤ، دعائے قنوت پڑھاؤ۔ انشاءاللہ جب یہ سب پڑھ لیں گے پھر تم جہاں چاہو لے جاؤ، اور جہاں بھی لے جاؤ گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان کا نور جو مدرسے نے سینے میں جلا دیا ہے وہ کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ ایسے بچے کبھی مرتد نہیں ہو سکتے، لیکن بچہ اٹھا اور پڑا ہوا اور ابھی چلنے کے لائق ہو، لڑکھڑا کر تم نے لے کر پہنا کر ٹائی لگا کر انگلش میڈیم میں بھیج دیا، کب دین سکھاؤ گے؟ کب اپنا اسلام سکھاؤ گے ان کو؟ کب اپنے حضور کی سیرت سکھاؤ گے؟ کب اپنے حضور کی زندگی سکھاؤ گے؟ کب جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ گے؟ کب قرآن کی تلاوت کا طریقہ سکھاؤ گے؟ دوستو ایک صاحب اپنے دوستوں سے کہتے تھے کم سے کم بچوں کو اتنا تو قرآن پڑھا دو، اتنا تو قرآن پڑھا دو کہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ جا کے کچھ پڑھ سکے، تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ کچھ پڑھ سکے۔ سیوطی نے لکھا، بہت بڑے عالم ہے، ایک بیٹا حافظ قرآن تھا، روزانہ ابا کی اماں کی قبر پہ جا کر قرآن پڑھتا تھا۔ ایک دن اماں خواب میں آئی، ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے تم میری قبر پر آیا کرو، تو آتے ہی قرآن نہ پڑھو، تھوڑی دیر رک جایا کرو۔ حافظ عالم بڑے تیز ہوتے ہیں، خواب ہی میں پوچھتے ہیں اماں ایسا کیوں؟ آپ کی قبر پر آ کر فوراً قرآن نہ پڑھوں، تھوڑی دیر رک جاؤں، ایسا کیوں؟ تو ماں نے خواب ہی میں بتایا بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور ہوتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ اس نور کی فراوانی میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ دوستو یہ نور کون دے گا؟ یہ حافظ اور عالم دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نور العلوم کے نور کو چاہا داغے عالم میں عام فرما دے، اور اس جلسے کو حق درجہ مقبول اور کامیاب جلسہ بنا دے، اور اس جلسے کے فیوض و برکات اور اثرات سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے کو منور فرمائے، اور جن لوگوں نے اس مدرسے کی مدد کی ہے، جلسے میں مدد کی ہے، جلسے کی کامیابی میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ نادم صاحب نے مجھ سے کہا تھا 9:45 بجے ختم کر دیجئے گا، تو 9:45 بجے میں گھڑی اب دیکھ رہا ہوں تو ٹھیک 9:45 بجے ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کی زبان کو مبارک فرمائے۔ دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم لاکھ گناہگار سے آج مغرب پاس سے بیٹھے تیرا اور تیرے محبوب کا کلام سن رہے ہیں، تیرے قرآن کے حافظین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سر پر پگڑی باندھ رہے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ ہمارا عمل پسند ہے، اس
اس عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں ان کے حافظ ہونے کو قبول فرما لے، پوری زندگی ان کو حافظ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور جس طرح سے حافظ ہوئے ہیں میرے مولا ان کو اسی طرح سے عالم بننے کی بھی توفیق نصیب فرما، ان کو عالم ربانی بنا دے، ان کو دیندار بنا دے، ان کو اس غربت اسلام کے زمانے میں اپنے محبوب کے دین کا خادم بنا دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما، دینی مدارس کے حفاظت فرما، مساجد ممبر و محراب کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور اتنے مدرسے ہیں کہ ان کا نام لوں گا تو 2 دن گزر جائیں گے پھر بھی مدرسوں کا نام مکمل نہیں ہوگا۔ اے اللہ سارے مدرسوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے فلسطینی بندے جو آج نہتھے لڑ رہے ہیں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، لیکن ان نہتھوں نے آج بدر و احد کی یاد تازہ کر دی ہے، اور ظالم جس کو اپنے ظلم اور طاقت پر ناز تھا اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے، اور ظالم کے وجود کو درہم برہم کر دینے کے در پہ ہیں۔ اے اللہ ان فقیروں کی، ان اللہ والوں کی، ان حضور کے جانشینوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ مدرسے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، میرے مولا مدرسے کی قدامت کی لاج رکھ لے، اور مدرسے کو اپنے قدیم نہج پر بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اخلاص کے ساتھ مدرسے کے خدام کو مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو ممرود ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شدید پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں غیب سے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔